جب ہمارے گھر پہلا بچہ پیدا ہوا تو ہم اس کا نام نوح رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ پہلے بچے کا نام آدم رکھیں، دوسرے کا نوح، تیسرے کا ابراہیم، چوتھے کا اسماعیل، اس طرح رکھیں انشاءاللہ. اللہ خیر رکھ سکتے ہیں بے شک پہلے ہی بچے کو، لیکن اللہ تعالیٰ دے. ہمارے ایک ساتھی سوڈانی تھے، ان کے 6 بچے ہوئے. ان کا سب سے بڑے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا عمر، تیسرے کا علی، چوتھے کا عثمان، پانچویں کا حسن، چھٹویں کا حسین. اور لڑکیاں ہوئی 4 پیارے رسول کی بنات کے نام سے، رقیہ اور زینب اور ام کلثوم اور فاطمہ. نعم الحمدللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ نرینا اولاد دے آپ کو، اور کوئی بھی دونوں اولاد دے، لیکن نیک اولاد دے. دعا کریں اولاد کی اور نیک اولاد کی. کبھی کبھی آدمی دعا کرتا ہے لیکن یہ شرط بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صالح اولاد ہی کا نفع میت کو پہنچنے کا ذکر کیا ہے. اور ولد صالح یدعو لہ. بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ روتے ہیں کہ نہ تو پیدا ہوا ہوتا تو ہمارے لیے بہتر تھا. اس وجہ سے ہماری ایک خالہ تھی، یہاں رہتی تھی، ہماری بیوی کی سگی خالہ، بہت دنوں سے 16 سال کی عمر میں وہاں ان کے گھر والوں نے ہمارے دیہات میں کھیت بانٹ کر کے دے دیا. کوئی اولاد نہیں ہوئی تو کچھ کھیت بیچ کر کے آ گئیں یہاں، تو یہاں رہ گئیں، بس گئیں. تو میں سنتا تھا، میں ادھر دوسرے کمرے میں سوتا تھا، میں پڑھتا تھا، تو لڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سے. کوئی اولاد نہیں ہوئی ان کو، اسی طرح انتقال ان کا ہوا. لیکن جیسے جھگڑا کرے اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی دے دے، دنیا کو دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شرط ہماری ہے کہ نیک اولاد چاہیے، لنگڑا لورا نہیں چاہیے، کانا خطرہ نہیں چاہیے. یہ سب ایسے ہی تہجد میں روتی تھی. تو بہرحال اللہ نے جو مسئلات اللہ جانتا ہے ہر ایک کی، ان کو کوئی اولاد نہیں دیا. اسی طرح ان کا انتقال ہوا، ان کے میاں کا انتقال ہوا، کوئی دوسری شادی انہوں نے نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اولاد دے. اور آتے آئے جو دنیا آ رہی ہے اس وقت، پہلے کے دنوں سے زیادہ ہی فتنے اس میں آ رہے ہیں. ان فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے اولاد کو محفوظ رکھے، اور تمام آفات سے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرے. تو پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، مسلمان اچھے نیک عقیدے کے لوگ مظلوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور غلط عقیدے کے لوگ طاقت میں ہیں. اللہ تعالیٰ مدد فرمائے. ہندوستان کے حالات بہت ہی افسوس کن ہیں، رلا دیتے ہیں یقیناً سوچ کر کے جو حالات چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے گا. کہ ہم میں سے اکثریت قبر پرست بھی ہے، تو اللہ کا غضب نہ آئے تو پھر اور کیا ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ انہی نیک لوگوں کے اعمال، سنت پر عمل کرنے والوں کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مصائب کو دور کرے گا. پیارے رسول کے زمانے میں بھی اکثر لوگ کافر تھے، لیکن آپ دعاؤں کا سہارا لیتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تنہائی میں رات میں اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز کر کے، اور پھر وہ رتبہ دے جو ان کا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا ہے اگر تم مومن ہو تو تم ہی اعلیٰ رہو گے. لیکن اس وقت مسلمان دنیا میں تمام قوموں سے اسفل ہیں. اللہ خیر کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. وصلی اللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.